باپ کا پیار پا کر تو ایسے ہی کچھ خوش ہوئی کہ ابا ابا کہتے اس کا منہ سوکھتا تھا، اور جب ابا ابا کہہ کر دوڑتی تو آ کر میرے سینے سے لگ جاتی اور مجھے عجیب سا سکون محسوس ہوتا۔ اس طرح دن گزرتے گئے اور لڑکی پیار و محبت کے سائے میں بے فکر بے پرواہ پرورش پا کر بڑی ہو گئی، مگر اس کو دیکھ دیکھ کر کبھی کبھی سوچتا کہ اس کی وجہ سے مجھے داماد والا بننا پڑے گا، مجھے یہ ذلت بھی برداشت کرنا ہوگی کہ میری لڑکی کسی کی بیوی بنے گی، میں لوگوں کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا، میری تو عزت خاک میں مل جائے گی۔ اور آخرکار میری غیرت نے مجھے جھنجھوڑا، میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور میں نے طے کر لیا کہ اس ذلت کے سامان کو دفن کر کے ہی دم لوں گا۔ اور میں نے بیوی سے کہا بچی کو تیار کر دو، ایک دعوت میں ساتھ لے کر جاؤں گا۔ بیوی نے اس کو نہلا دھلایا، صاف ستھرے کپڑے پہنائے اور بنا سوار کر تیار کر دیا۔ بچی خوشی سے چہک رہی تھی کہ ابا کے ساتھ جا رہی ہے، اور میں اسے لے کر ایک سنسان جنگل میں آ گیا۔ بچی کودتی پھرتی میرے ساتھ چل رہی تھی، اور مجھ سنگ دل پر یہ جنون سوار تھا کہ جلد از جلد اس شرم کی پوٹلی کو مٹی میں دبا دوں۔ بچی کو کیا خبر تھی، معصوم بچی خوشی میں کبھی میرا ہاتھ پکڑتی، کبھی مجھ سے آگے آگے دوڑتی، کبھی پیاری زبان میں میٹھی میٹھی باتیں کرتی، یہاں تک کہ ایک جگہ جا کر میں رک گیا۔ پھر میں نے ایک زمین میں گڑھا کھودنا شروع کیا۔ بچی حیران تھی کہ ابا یہاں سنسان جنگل میں یہ کیا کھود رہے ہیں۔ مجھ سے پوچھتی ابا یہ کیوں کھود رہے ہیں؟ اسے کیا خبر تھی کہ اس کا ظالم باپ اس چہکتی سی پھول کو اس کے لیے قبر کھود رہا ہے تاکہ ہمیشہ کے لیے اسے خاموش کر دے۔ گڑھا کھودتے ہوئے جب میرے پیروں اور کپڑوں پر مٹی آتی تو معصوم بچی اپنے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے نازک ہاتھوں سے اسے جھاڑتی اور توتلی زبان میں کہتی ابا آپ کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں۔ جب میں نے گڑھا کھود لیا تو ایک دم سے اس بے گناہ ہستی کھیلتی بچی کو اٹھا کر اس گڑھے میں پھینک دیا اور جلدی جلدی اس پر مٹی ڈالنے لگا۔ بچی مجھے حسرت سے دیکھتے ہوئے چیخنے لگی، ابا جان، میرے ابا جان، یہ کیا کر رہے ہو؟ ابا آپ کیا کر رہے ہیں؟ ابا میں نے کچھ بھی تو نہیں کیا، ابا مجھے کیوں مٹی میں دبا رہے ہیں؟ اور میں اندھا بہرا گونگا بنا اپنا کام کرتا رہا۔ یا رسول اللہ، مجھ سنگدل اور ظالم کو ذرا بھی رحم نہ آیا۔ بچی کو دفن کر کے اطمینان کے ساتھ سانس لیتا میں واپس آ گیا۔ معصوم بچی کی مظلومیت اور بے حسی کا یہ حسرت ناک واقعہ سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بھر آیا اور آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو رواں ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہ انتہائی کی سنگ دلی ہے، جو دوسروں پر رحم نہیں کھاتا اللہ اس پر کیسے رحم کھائے گا؟